السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قاضی ایاس رحمہ اللہ بن معاویہ کی ذہانت کے چند واقعات۔ قاضی ایاس رحمہ اللہ بن معاویہ فصیح و بلیغ، تیز فہم اور اہل فصاحت و حلم کے سرخیل تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ 121 ہجری یا 131 ہجری میں 76 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا اور آپ کے باپ دادا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل تھی۔ ایاس کے والد معاویہ بن قرہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے کیسا ہے؟ آپ نے کہا، کیا ہی اچھا بیٹا ہے جس نے مجھے میرے دنیاوی امور میں کفایت کی ہے اور مجھے میری آخرت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ ایاس ایک عاقل، فاضل اور زیرک آدمی تھے۔ آپ کی زیرکی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر تھے، وہاں ایک حادثہ ہوا جس نے خوف پیدا کر دیا۔ وہاں 3 عورتیں تھیں جنہیں آپ جانتے نہ تھے۔ آپ نے کہا، یہ حاملہ ہے، یہ مرضعہ ہے اور یہ باکرہ ہے۔ تحقیق کی گئی تو وہ ویسا ہی نکلا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ آپ نے فرمایا، خوف کے وقت انسان اپنا ہاتھ اپنی سب سے پیاری چیز پر رکھتا ہے اور اسی کے متعلق خوف زدہ ہوتا ہے۔ میں نے حاملہ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا تو میں نے اس سے اس کے حمل پر استدلال کیا۔ میں نے مرضعہ کو اپنا ہاتھ اپنے پستانوں پر رکھے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مرضعہ ہے، اور باکرہ نے اپنا ہاتھ اپنے فرج پر رکھا ہوا تھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ باکرہ ہے۔ ایاس بن معاویہ نے ایک یہودی کو کہتے سنا کہ مسلمان کس قدر احمق ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اہل جنت کھانا کھائیں گے اور پخانہ نہیں کریں گے۔ ایاس نے پوچھا، کیا سب کچھ جو تو کھاتا ہے وہ پخانہ بن جاتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے غذا بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس بات سے کیوں انکار کرتا ہے کہ اہل جنت جو کچھ کھائیں گے اللہ تعالیٰ اسے غذا بنا دے گا؟ ایک روز آپ نے زمین میں شگاف دیکھا تو فرمایا، اس شگاف میں جانور ہے۔ دیکھا گیا تو واقعی اس میں جانور تھا۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، زمین صرف جانور یا پودے سے پھٹتی ہے۔ جاحظ نے بیان کیا ہے کہ جب انسان ہموار زمین میں بیٹھی ہوئی جگہ دیکھے تو اسے غور سے دیکھنا چاہیے، بس اگر وہ اسے گرنے سے پھٹا دیکھے اور اس کا پھٹنا برابر ہو تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کھمبی ہے، اور اگر پھٹنے اور حرکت میں خلط ملط ہو تو اسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ جانور ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اموی نے اپنے دور خلافت میں اپنے نائب عراق علی بن ارطاح کو لکھا کہ ایاس بن معاویہ اور قاسم بن ربیعہ کو اکٹھا کر اور ان دونوں میں سے جو زیادہ جری اور تیز ہو اسے بصرہ کا قاضی بنا دو۔ اس نے دونوں کو اکٹھا کیا تو ایاس نے کہا، اے امیر، میرے اور قاسم کے متعلق فقیہان بصرہ حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ سے دریافت کیجیے۔ قاسم ان دونوں کے پاس آتا تھا اور ایاس ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ قاسم کو معلوم ہو گیا کہ اگر اس نے ان دونوں سے پوچھا تو وہ دونوں ایاس کا تعارف کرائیں گے۔ اس نے امیر سے کہا، میرے اور اس کے بارے میں دریافت نہ کیجیے، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ ایاس ابن معاویہ مجھ سے بڑے فقیہ اور فضائل کو زیادہ جاننے والے ہیں۔
اور اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کے لیے جائز نہیں جھوٹے کو قاضی مقرر کریں، اور اگر میں سچا ہوں تو آپ میری بات قبول کر لیں۔ ایاس نے اس سے کہا، تو نے ایک شخص کو لا کر جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں اللہ سے استغفار کرے گا۔ جس سے ڈرتا ہے اس سے بچ جائے گا۔